الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 106 اور 107 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر جو 106 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہود تھے، سادہ لوح مسلمان، جو ایمان پکا رکھتے تھے لیکن سادگی پسند تھے، ان کی لائف سادہ تھی، تو ان کے وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان میں سے ایک یہ تھا جو ان آیات میں بتایا گیا ہے، اس آیت میں، کہ قرآن کریم کہتے کہ آج ایک حکم دیتا ہے بھی آج تم یہ کرو، آج یہ حکم آ گیا ہے، تو کل اسے بدل دیتے ہیں، نہیں اب تم وہ نہیں یہ کرو، اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جسے کہتے ہیں نا، وہ سٹیبلٹی نہیں ہے ان آیات میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے بھی یہ بھی کوئی کلام ہوا کہ آج ایک حکم دیا ہے، کل کہہ دیا جی اس پر عمل نہ کرو اب یہ کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایسا کرنا انہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ نتیجتاً ضد جو تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ جو قرآن ہے پھر کہتے گھڑ کے لاتے ہیں، سیکھ کے آتے ہیں، اپنے سے سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ جتنے منہ پھر اتنی باتیں کرتے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ یہودی مسلمانوں کو کہتے۔ اسی شبہ کے رد میں اللہ کریم نے یہ آیت پھر نازل کی۔ نسخ جو ہے نا، نسخ اصول فقہ کی ایک خاص اصطلاح ہے، اسی نسخ کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بیان محض لانتہائی الحکم الاول۔ کتاب التحقیق بحوالہ سنت خیر الانام، صفحہ 222، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنر، لاہور۔ اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے
کہ بیان محد لانتہاء الحکم الاول، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسے نسخ کہا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسی آوارہ منش قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے جن آہستہ آہستہ اقدامات کی ضرورت تھی وہ سب کے سامنے ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہے کسی سے۔ اس لیے اگر چند ابتدائی احکامات جو محض وقتی مصلحت کے لیے نافذ کیے گئے تھے بعد میں وہ منسوخ کر دیے گئے اور ان کی جگہ جو دوسرے احکامات لائے گئے وہ اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں، وہ نافذ کر دیے گئے، تو یہ بالکل عین حکمت ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ناتی بخیر منہا، ناتی بخیر منہا، کہ ہم اس سے بہتر پھر لے آتے ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخر میں سب معترضین کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے لیے فرماتا ہے میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی ہے، جو میری مرضی ہوتی ہے اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تمہیں اے یہودیوں، تمہیں اعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تمہارا اعتراض ان بھولے بھالے جو مسلمان ہیں، ایمان سے اپنے دل کو منور کیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی شمع موجزن ہے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ میرے ہیں۔ تم مشرک ہو، اہل کتاب ہو، تم اپنی کتاب سے پھر گئے ہو، تم تعصب، ہٹ دھرمی ضد میرے مصطفیٰ سے کرتے ہو، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس زمین و آسمان کی جو آگے 107 نمبر آیت ہے، اللہ کے لیے فرماتا ہے یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میری ہے، میں اگر تمہیں بدلہ لوں تو میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک اے مصطفیٰ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، شکنجہ بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی ہے نا، اس سے جان چھڑائے۔ ہر جگہ پر ہی ہم اعتراضات کرتے ہیں، گھر ہو، باہر ہو، رشتہ داری ہو، دوست ہو، باب ہو، جو بھی بات ہوتی ہے بس اعتراض کرنا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔